بلا تاخیر نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت بات الہی مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں حضور کی بارگاہ میں بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے آپ حضرات اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرشد برہم فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. مجھے کیا فکر ہو اقدر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں. حصول برکت کے لیے وساز زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رضوان کی کچھ اشعار پر تزمین آپ کے حوالے کروں. علماء اہل سنت کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں فضا میں لہرا کر کے حضور کی محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ. تھوڑا دل سے بولے اور دل سے بولے. تھوڑی آواز اونچی کریں. یہ روڈ والے بھی اگر اپنی آواز اونچی کر دیں گے تو آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی. مجھے بھی ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ اور زور سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. ساؤنڈ کی آواز کھول دیں تھوڑی. آپریٹر صاحب ساؤنڈ کی آواز کھولیں. کہ عشقوں کا میری یاد میں طوفان اٹھا ہو. عشقوں کا میری یاد میں طوفان اٹھا ہو. اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو. اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو. عشقوں کا میری آگ میں طوفان اٹھا ہو. اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو. یہ ہے میرا سارا جہاں دیکھ رہا ہو. دل در سر سے دل کی طرح لو رہا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا کہتے ہیں سبحان اللہ اور غور سے بولیں. محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا ہے ہی رویت نو کا طلبگار. کچھ ایسا ہے ہی رویت نو کا طلبگار. کچھ ایسا کیا کچھ ایسا آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار. کچھ ایسا خود بھیگ دے خود کہے مانگتے کا بھلا. خود بھیگ دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. فیضان حضور تاج شریعہ شاعر اسلام سہیل جعفر آبادی. ایک شعر میں آنے کے نام حضرت علامہ نصیر احمد صاحب اللہ کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کے حوالے کرتا ہوں. پہلے سبحان اللہ. جو چاند کے ٹکڑے کرے سورج کو پھرا دے. جو چاند کے ٹکڑے کرے سورج کو پھرا دے. جو گالیاں سن کر بے ہدایت کی دعا دے. جو گالیاں سن کر بے ہدایت کے دعا دے. جو گالیاں سن کر بے ہدایت کے دعا
کو میرے سرکار سے ٹکرانا ملا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ حضور مفتی صاحب قبلہ شاعر اسلام سہیل جعفر آبادی۔ اس کلام کا آخری شعر میں علماء سنت سے دعائیں لیتے ہوئے بہت بہت اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائی سے آئی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائی سے آئی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائی سے آئی، کہ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جتنی محبت اپنے حضور سے کرتے ہیں اتنے زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کہ مجرم کرے اگر پوچھ پناہے تو بھائی کرے صدر قیامت سپاہے، وہ کسی کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کسی کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی جلدی آپ حضرات سن لیں نعت و مناقب کے اشعار، اکابرین کی جلوہ گری ہے، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج، مطلب پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں، مسکرا کے سنیے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ ناظم صاحب ایک وقت میں بھی نظامت کرتا تھا لیکن ڈیوٹی بڑی ہارڈ اس لیے چھوڑنا پڑا۔ ہاں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یہ بھی معنی ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہم سب حضور کے دیوانے ہیں، پڑھتا ہوں سنیں۔ زمین و آسمان، زمین و آسمان، سلطان انبیاء کے لیے، 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 زمین و آسمان، زمین و آسمان، سلطان انبیاء کے لیے، زمین و آسمان، سلطان انبیاء کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، میرے مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ پہنچ کے آقا کے قدموں میں یہ عمر بولے، پہنچ کے آقا کے قدموں میں یہ عمر بولے، پہنچ کے آقا کے قدموں میں یہ عمر بولے، پہنچ کے آقا کے پہنچ کے آقا کے قدموں میں یہ عمر بولے، پہنچ کے آقا کے قدموں میں یہ عمر بولے۔ کیا پڑھا دو یا نبی، پڑھا دو یا نبی، پڑھا دو یا نبی، کلمہ مجھے
یا نبی سبحان اللہ ملاحظہ فرما لیں منقبت شریف کا یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا حسین یا حسین ارے اور زور سے کہو یا حسین جناب فاطمہ زہرا کا حوصلہ دیکھو جناب فاطمہ زہرا کا حوصلہ دیکھو جناب فاطمہ زہرا کا حوصلہ دیکھو جناب فاطمہ جناب فاطمہ زہرا کا حوصلہ دیکھو حسین پال کے حسین پال کے حسین پال کے رکھا کربلا کے لیے حسین پال کے اور اس کلام کا آخری شعر یہ جو پروگرام کو نسبت ہے فیضان سرکار تاج الشریعہ کہتے سبحان اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے پیر و مرشد کی عظمتوں کے حوالے سے کہتے سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ سے جس کو نسبت ہے آپ دعائیں دے دیں میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں آپ کی دعائیں ملتی رہے بس کہہ دو سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ سے جس کو نسبت ہے حضور تاج الشریعہ سے جس کو نسبت ہے حضور تاج کھلا ہے ازہری کھلا ہے ازہری دروازہ ہر قطع کے لیے کھلا ہے ازہری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا اور پڑھتا ہوں اس کے بعد لیتا ہوں ہاں مولا علی کی شان میں سن لیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا علی اور زور سے کہو یا علی میرا عرفان علی ہے ایک ایک ہاتھ اٹھنے چاہیے میرا عرفان علی ہے میری جان بہت پریشان نہیں کروں گا میں آپ کو ایک بار میرے ساتھ پڑھنے یہ دو چیز پڑھ لیں میرا عرفان علی ہے میری جان علی ہے میرا عرفان علی ہے میری جان علی ہے میری جان علی ہے میری جان علی ہے صحابہ میں جس کی شان نبی نے بتا دیا صحابہ میں جس کی شان نبی نے بتا دیا سورج کو جس کے واسطے واپس بلا لیا 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 کتابی پر علی علی و صفا پر علی علی کتابی پر علی علی و صفا پر علی علی کتابی پر علی علی و صفا پر علی علی کتابی پر علی علی و صفا پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ اب ایک شعر اور سن لیں کہہ دو سبحان اللہ مجھے نصیب صاحب اصلاح تشریف لائے حضور آپ کی دعائیں غلطی ہو جائے تو اصلاح فرما دیجئے گا جی ہمارے بڑے ہیں آپ میں دوسرا پڑھتا ہوں سنیں کہ تم جیسے پھینک دیتے ہو
تم جیسے پھینک دیتے ہو کاغذ کو پھاڑ کر ویسے علی نے پھینکا ہے خیبر اکھاڑ کر اور زور سے کہو یا علی اور زور سے کہو یا علی یا علی یا علی تم جیسے پھینک دیتے ہو کاغذ کو پھاڑ کر ویسے علی نے پھینکا ہے خیبر اکھاڑ کر ویسے علی نے پھینکا ہے خیبر اکھاڑ کر ویسے علی نے پھینکا ہے خیبر اکھاڑ کر رہے گا میری رب کے خدا میں علی گمانا ہے میری رب کے خدا میں علی گمانا ہے میری رب کے خدا میں علی گمانا اتنا کہا پاور کا جنازہ نکل گیا میرا عرفان علی ہے ہاں میری جان علی ہے میرا عرفان علی ہے ہاں میری جان علی ہے انشاءاللہ جب علی کے نام کے ٹکڑے میسر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے حضرات ادھر دیکھیں آپ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اندلیب گلشن مدینہ مداح خیر الانام جناب سہیل رضا جعفر آبادی بڑے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جب علی کے نام کے ٹکڑے میسر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری ناپ کر کوئی دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے حضرات بڑے خوبصورت لب و لہجے کے یہ مالک پہلی بار سننے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ اور بھی انہیں خوبصورت انداز میں سنانے کا موقع اور سنانے کی توفیق عطا کرے حضرات جامع معقولات و منقولات ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی ابوالفتح قادری صاحب قبلہ پوری تیاری کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر بلا تمہید حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں استقبال کر لیں اپنے نائب رسول کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم برکات رضا اول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں چاہے جتنا اچھا شعر پڑھوں آپ حضرات ویسے ہی اس کو ضائع کر دیں گے منبر نور پہ علماء کرام کی خاص توجہ کے ساتھ اگر اجازت دیں علماء کرام کو چند شعر پیش کر دوں علماء کرام کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے آپ کے حوالے نہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہی رہے شعر کو یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں شاعر نے کہا تھا کہ یہ واقعہ بھی ہے یہ ایک معجزہ بھی ہے یہ واقعہ بھی ہے یہ ایک معجزہ بھی ہے ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے یہ ایک کارنامہ صرف ہے آل رسول کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، مفتیان اسلام، معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے دارالعلوم برکات رضا شالیمار پارک کے جلسہ دستار بندی کے موقع سے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نقیب بزم حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں پوری تیاری سے ہوں۔ سچ یہ ہے کہ تیاری ابھی کرنی پڑی ہے۔ میں تو بہت مطمئن تھا کہ صدارت میں نام ہے، صدارت نام ہوتا ہے بیٹھنے کا، مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ برکیف آج میں نے مختصر سے وقت میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ ہماری جماعت کے ایک ممتاز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جن کی تقریر سننے کے لیے آپ حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور دارالعلوم برکات رضا سے فارغ ہونے والے تقریباً 9 طلبہ کے سروں پر جو علم و فضل کا تاج سجایا جائے گا، اس منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں بیچ میں زیادہ دیر مخل ہونا نہیں چاہتا، میں تھوڑی دیر علم، علماء اور مدارس دینیہ کی ضرورت پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ رفیقان گرامی، قرآن و سنت کا پڑھانا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم اس امت مسلمہ کا ایک بنیادی اور اہم شعبہ ہے۔ گویا کہ آپ اسے یوں کہہ لیں کہ اسے ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ابنائے زمانہ نے اس حقیقت کو آشکارا نہیں کیا، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ علماء کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت میں بھی رہے گی۔ رفیقان گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث سے کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور متعلم کا کیا رتبہ اور کیا مقام ارشاد فرمایا ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 5790 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، ایما ناشن نشأ فی طلب العلم والعبادت حتی یکبر آتاہ اللہ یوم القیامت ثوابا 72 صدیقا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کی نشو و نما پیدائش سے لے کر جس کی تربیت حصول علم میں ہوتی ہے، عبادت میں ہوا کرتی ہے، اب عالم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات،
کہ ہر شے کے لیے آفت ہوتی ہے اور علم کے لیے تو مصیبتوں کا پہاڑ ہوا کرتا ہے. شیطانوں کا مقابلہ ہوتا ہے, اندھیروں میں اجالا برپا کرنا ہوتا ہے, تاریکیوں میں چراغ کو روشن کرنا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کی تربیت طلب علم میں ہوئی, عبادت میں ہوئی, طلب علم میں ہوئی, عبادت میں ہوئی, حتی یکبرا, یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, تو اب صدقہ کیا مل رہا ہے سنیے. آقا فرماتے ہیں آتاہ اللہ یوم القیامت, اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. صدیق یہ مرتبہ ہے, جیسے قطب ایک مرتبہ ہے, ولایت ایک مرتبہ ہے, نقبہ ایک مرتبہ ہے, نجبہ ایک مرتبہ ہے. وہ صدیق نہ سمجھیں جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے, اس لیے کہ ان کی صداقت تو اس صداقت سے وراء الورا ہے, وہ تو صدیق اکبر ہے. لیکن آپ اندازہ کریں, وہ سرمایہ دار, وہ تخت و تاج پر بیٹھنے والے, وہ حکمراں جو کرسیوں پر اور تخت و تاج پر بیٹھا کرتے تھے, کل میدان قیامت میں سب کا تختہ پلٹ دیا جائے گا, لیکن ان علماء کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور آگے بڑھیں, امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کثیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیری زندگی کا بس 1 گھنٹہ باقی ہے. کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا؟ آقا کو یہ بھی علم تھا کون بندہ کب مرے گا. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا نے فرمایا 1 گھنٹہ باقی ہے, تجھے موت آنے والی ہے. وہ صحابی رسول تھے, یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں مرنے والا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں آخری لمحات گزار رہا ہوں. یا رسول اللہ اب اس 1 گھنٹے میں بتا دیں میں کون سا عمل کروں, کون سا عمل کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں دیا, یہ نہیں کہا تجارت کر لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, حج کر لو. فرمایا فاشتغل بالتعلم, جاؤ طالب علم بن جاؤ, جاؤ طالب علم بن جاؤ, علم طلب کرنے میں لگ جاؤ. اسی لیے تو ہمارے اکابر علماء جو پڑھاتے ہیں وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں, اور مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ پڑھانا بھی ہے اور طالب علم بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے. رفیقان گرامی, اور آئیے, ایک باپ کو جب اپنے بیٹے سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو خواہش کا اظہار یوں کرتا ہے, بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر بن جا, بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے انجینئر بن جا, بیٹا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے پروفیسر بن جا, کلکٹر بن جا. یہ باپ کی محبت ہے جو اپنے خواہشات کا اظہار اپنی اولاد سے کر رہا ہے. آقا کریم کیسی رغبت دے رہے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل. آقا کریم فرماتے ہیں ان استطاعت فکن عالما, اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو عالم بن جا, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا, اور اگر تو اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو متعلم بن جا, طالب علم بن جا. ہر محاذ میں, ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کی ہے, لیکن جس درجہ بندی کے اہتمام کے ساتھ علم کے مراتب کو بیان کیا ہے کسی اور میں نہیں بیان کیا. آقا فرماتے ہیں اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعلم بن جا,
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ اگر یہ بھی نہیں بن سکتا فَأَحِبُّهُمْ تو ان سے محبت اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو اس سے محبت کرنے والا بن جا۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں اس کے علاوہ مت بن فَلَا تَبْغُضْهُمْ ان سے بغض کرنے والا مت بن۔ چائے کی ٹپڑیوں پر علماء کا مذاق بنانے والوں، ہوٹلوں میں علم اور عالم کا مذاق بنانے والوں، عالم سے محبت نہ کرنا ہے نہ کرو، لیکن دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت کو مانگ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علماء کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے محبت کرو، فلا تبغضهم اور ان سے بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، اور متعلم اور معلم جہاں جمع ہوتے ہیں اسی کا نام مدرسہ ہے، واہ، اسی کا نام مدرسہ ہے۔ آج کہنے والے کہتے ہیں اس مدرسے نے ہم کو کیا دیا، دیگر مدارس اسلامیہ نے ہم کو کیا دیا۔ میں آگے بڑھ کر کے اور کہتے ہیں معاشرے میں مدرسوں کا کوئی کردار نہیں ہے، میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیں کہ بڑے بڑے لاکھوں کی رقمیں، بڑے بڑے ڈالر مدرسوں کو نہیں ملے بلکہ کالج اور یونیورسٹی کو ملے ہیں۔ باہر کی فنڈنگ کالجوں کو ملی ہے، مدرسوں کو نہیں ملی ہے۔ حکومت کی سرپرستی اور چھتری مدرسوں کو نہیں ملی ہے، یہ کالج اور یونیورسٹی کو ملی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کالج اور یونیورسٹی نے آپ کو اتنا ہی کچھ دیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کالج یونیورسٹی نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو ہماری قوم کا ہر دوسرا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہر تیسرا فرد انجینئر ہونا چاہیے، ہر چوتھا فرد کلکٹر ہونا چاہیے، پروفیسر ہونا چاہیے، گریجویشن کیا ہوا ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود مدرسے کی دنیا کی آپ سیر کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدرسے والوں کو کیا نہیں کہا گیا، صدقے کی رقم جمع کرنے والا مولوی، فطرانہ وصول کرنے والا مولوی، ٹکڑے ٹکڑے جمع کرنے والا مولوی، در در کی ٹھوکریں کھانے والا مولوی، ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا مولوی، اور دقیانوس کہا جانے والا مولوی، دہشت گرد کہا جانے والا مولوی، اور پتھر کی قوم کہا جانے والا مولوی، اور گنبد کے خول میں بند کہا جانے والا مولوی، اتنے طعن و تشنیع کے بعد اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے لیں، سر پہ اگر آپ کے ٹوپی ہے یا امامہ ہے، چہرے پر داڑھی کی بہاریں ہیں، معاشرے میں امن و امان ہے، قال اللہ کی صدائیں آپ کے زبان پر ہیں، اللہ کا ذکر آپ کے پاس ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں، مدرسے گونج رہے ہیں معاشرے میں، اور حج کرنے میں حاجی جب اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ملا لیں اور یہ غور کریں کہ معاشرے میں جو کچھ بھی نیکیاں اور بھلائیاں پائی جاتی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی ملا کھڑا ہے یا کوئی نہ کوئی مدرسہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، واہ واہ واہ۔ ان سب کے باوجود بھی، اتنے احسانات کے باوجود بھی کہ آپ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سجدے سے لگایا ان ملاؤں نے، تسبیح سکھائی ان ملاؤں نے، اپنے کہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، غیروں نے بھی جماعت کو دہشت گرد کہا، ملا کہا، میں نے کہا ہاں ان مدرسوں میں ملا پڑھتے ہیں لیکن ملا عمر، ملا اسامہ نہیں، ملا محب اللہ بہاری پڑھا کرتے ہیں، ملا فضل خیرآبادی ملا پڑھا کرتے ہیں، وہ ملا خان گرامی۔ اتنے احسانات مدرسے کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا، اگر دین کا تشخص باقی ہے، ہمارا وقار باقی ہے، ہماری پہچان باقی ہے تو یہ احسان ہے ان علماء کا، ان مدارس دینیہ کا۔ رفیقان گرامی، اس لیے صدیقی مزاج پیدا کریں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں، مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ ایک یہ کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، ایک بات یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتا رہوں، اور دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ عائشہ کی شادی آپ سے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری پسند میری یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر مال کو خرچ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے گا نقطے پر، یہ تیسری بات پر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی مسجد پر خرچ کروں، آپ کے مدرسے صفا کے اسٹوڈنٹ پر خرچ کروں، آپ پر خرچ کروں۔ پتہ کیا چلا؟ ان صحابیوں کا عقیدہ تھا، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی ذات پر خرچ کرنا بھی دین ہی پر خرچ کرنا ہے۔ تو آج جو لوگ 10,000 لا کر کے جنید کو دیتے ہیں، یہ مدرسے کے لیے فنڈنگ ہے، یہ قاری صاحب کو لا کے دیتے ہیں، یہ مسجد کے لیے فنڈنگ ہے۔ علماء روزہ رکھیں گے، کبھی آپ نے یہ دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف مدرسے میں دینے سے خدمت دین ہے، مسجد میں دینے سے خدمت دین ہے، بلکہ علماء کی خدمت کرنا بھی خدمت دین ہی ہے۔ اس لیے ان کی بھی خدمت کا آپ جذبہ پیدا کریں۔ آج ہماری قوم میں 2 طبقات پائے جاتے ہیں، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا۔ امیر تو شاید ہی کوئی عالم بنتا ہو، غریب ہی کے بچے بنتے ہیں، لیکن آج عمومی طور پر سروے یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے بھی جا کر کے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے مدرسے میں داخل کروائیے، اسے قرآن کا حافظ بنوائیے، عالم دین بنوائیے، مفتی اور قاری بنوائیے۔ حضرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچے کو دین کی تعلیم دینا چاہیے، لیکن ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے، ایک مصیبت ہے۔ کہا کیا؟ تو جواب دیں گے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ پھر دوہرا رویہ دیکھیے، کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ علماء بہت کھاتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مولوی بہت کھاتے ہیں۔ یہ دوہرا رویہ ہے آپ کا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، رب کے عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے حصول کی وجہ سے جو عزت ہے اور جو نعمت ہے علماء کے حق میں لکھی ہیں، اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رفیقان گرامی، آج ہماری غربت صرف مدرسوں میں پیسہ دینے میں آتی ہے۔ مسجد میں پیسہ دینا ہو تو ہماری قوم غریب ہو جاتی ہے، مدرسوں میں لگانا ہو تو غریب ہو جاتی ہے۔ سنیچر سے لے کر جمعرات تک نوٹ ڈھونڈتی رہتی ہے ہماری قوم کہ کون پھٹیلی ہے اسے جمعہ میں جھولی میں ڈالنا ہے۔ یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے۔ رفیقان گرامی، جہاں سے آپ کو سب کچھ ملنا ہے وہاں خرچ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کی مالداری کو تو آپ کی شادی میں مجھے دیکھنا ہے، جہاں ڈھول باجے لائے جائیں گے، ڈی جے لائے جائیں گے، خرافات کیے جائیں گے، بگھیاں لائی جائیں گی اور طرح طرح کے خرافات کیے جائیں گے، اس وقت آپ غریب نہیں ہیں بلکہ آپ مالدار ہو جاتے ہیں۔ قرض پہ قرض لے کر کے آپ ایسا کام کرتے ہیں، ارے اس کا تو حساب ہوگا، لیکن مدرسے اور مسجد میں جو پیسے آپ لگاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کو بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ تو آپ کے لیے ہو گیا، اب اپنی برادری کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کمی ہم سے بھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں لغزش ہم سے بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے خلوص کو ٹھکرا دیا، اس کا فقدان پایا گیا، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو علماء
دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے آپسوں میں حسد نہیں ہوا کرتا، بغض نہیں ہوا کرتا، کینہ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں جو دنیا کے جاہ و منصب کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں، بیٹھ جائیں، آ جائیں گے، بیٹھیے بیٹھیے، میں خود نعرہ لگا لوں گا، بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدینے کا سلطان، کربلا کا مہمان، ہندوستان کا سنی مسلمان، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مفتیان کرام، مفتیان نظام، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، سب مل کر بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، دلبر کی آمد، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی نسیم صاحب قبلہ، مفتی ابی فتح صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ آپ تشریف رکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور تھوڑی کرسیاں اگر پیچھے جانے کی گنجائش ہو تو کر لیں تاکہ آپ کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ ہماری جماعت کا ایک ممتاز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ شور و ہنگامہ کا ماحول بند کریں، یہ آپ کی تہذیب نہیں ہے، یہ آپ کے مہمان۔ پہلی مرتبہ اون پاٹیا کی سرزمین پر کل بھی خطاب ہوا، آج بھی خطاب ہوا، اور یہ خطاب جو ہو رہا یہ دارالعلوم برکات رضا کے پرچم تلے ہو رہا ہے، اس لیے یہ تہذیب و تمدن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں اسے سماعت کرے۔ میں بہت جلد رخصت ہو رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ یہ کیوں ہنگامہ مچا رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ اگر مفتی صاحب کو بہت جلد سننا ہے تو بہت جلدی بیٹھ جائیے، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی۔ بیٹھ جائیے آپ اطمینان و سکون کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دین کے کاموں میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بجٹ فیل ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہمارے علماء کے اندر اب جاہ و منصب، عزت کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا پروگرام ہے، چاہے میرا نام ہو یا نہ ہو، ہمیں پہنچنا چاہیے۔ پہلے پوسٹر دیکھا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے ہمارا نام کہاں ہے، نام مل جائے تو پھر بیتے سے ناپا جاتا ہے کہ میرا چھوٹا ہے ان کا بڑا ہے۔ یہ خلوص ہے، یہ خلوص ہے، یہ دینداری ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، سب وقت حافظ ملت بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملت مفتی جلال الدین علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اجمیر معلیٰ پہنچے تو ساتھ میں حضرت علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان، یہ دونوں ہم عصر ہیں، ساتھی ہیں۔ جب استاد جوتی کو کھولتے صدر الشریعہ تو جوتی سیدھا کرنے کے لیے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ طلبہ بھی سنیں کہ جوتیاں پھینک دی جاتی ہیں اساتذہ کی، گم کر دیا جاتا ہے۔ پھر فیضان علم سے آپ کیسے مالا مال ہوں گے؟ جس ٹائپ کا موبائل استاد رکھے آپ بھی بڑے بڑے لے لو،
اس لیے کہ مقابلہ ہے، اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو جب بخاری پڑھانے لگنا تب اتنے انچ کا موبائل رکھنا۔ کیسے فیضان علم آپ پاؤ گے؟ جوتیاں دونوں سیدھی کرتے، طلبہ ہونے کے ناطے، بچپنا ہونے کے ناطے دونوں میں تو میں ہو جاتی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ دیکھا، کہا اب دونوں کی باریاں متعین کر دیتے ہیں، ایک جوتی آپ سیدھا کریں گے اور ایک جوتی آپ سیدھی کریں گے۔ فقیہ ملت کہتے ہیں کہ جوتی سیدھی کرنے نے ایک کو حافظ ملت بنا دیا اور ایک محدث اعظم پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حافظ ملت، علماء اہل سنت، مفتی صاحب قبلہ۔ آج ہم امام ہوتے ہیں اور جنازہ اگر 1:30-2 بجے فون آ گیا تو یا تو سوئچ آف کر لیتے ہیں یا سائلنٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی کون جائے گا جنازہ پڑھانے؟ لیکن محدث کبیر متزلہ العالی نے برسبیل تذکرہ ایک مرتبہ ناچیز سے فرمایا، کہا بیٹا آج کل تو ہم لوگ وہ ہمت نہیں جٹا پاتے جو بڑھاپے میں حافظ ملت جٹایا کرتے تھے۔ سبحان حافظ اللہ۔ ملت نقاہت کے عالم میں ہے، کمزوری کے عالم میں ہے، بجلی اور یہ پاور کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مبارک پور میں نوادہ 1.5-2 کلومیٹر ہے جہاں پر حافظ ملت کا گھر تھا۔ 1:30-2 بجے رات میں ایک شخص آیا، کنڈی کھٹکھٹائی، حافظ ملت بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا کیا ہے؟ کہا حافظ جی جنازہ پڑھائے کے ہیں، جنازہ پڑھائے کے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ جیسی یونیورسٹی موجود تھی، کسی بھی استاد کو خبر کر دیتے، کہا میاں جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ حافظ ملت نے خادم کو جگایا، لالٹین جلوائی، کہا آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ گئے اور جا کر کے 2:30 بجے رات میں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ میں تو متعلم ہوں، جو علماء ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں اور دل کو جیت لینا یہ بہت بڑا ہنر ہوا۔ جی جی بے شک۔ دل کو جیت لینا یہ بہت بڑا ہنر ہوتا ہے اور ہمارے اکابر میں یہ بہت بڑا ہنر تھا۔ آج تھوڑے سے ہمیں نام و نمود مل جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، لیکن قوم کا جو حال ہے اسے بیان کر رہا ہوں۔ چند نعتیں پڑھنی آ گئی، وقت کا شیخ الحدیث بھی فون کرتا ہے تو کہتا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم ایئرپورٹ پر ہیں، ابھی یہاں ہیں، ابھی وہاں ہیں، اور پھر کیا دیں گے کیا لیں گے؟ یہ دین کی خدمت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسان کی سنت ہے نعت پڑھنا۔ کون نہیں کرتا؟ کہتا کہ نعت پڑھنا حسان کی سنت ہے، لیکن اتنا جھجنا لے کر کے، اتنا نذرانہ لے کر کے پڑھنا حسان کی سنت ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھیں، قوم آپ کا خیال رکھے گی۔ علامہ سرد میں تو کہتا ہوں حضور معاف کیجئے گا، یہ جلسہ کرانے والے کا احسان ہے، ورنہ ہم عالم بنے تھے، یہ میری ذمہ داری تھی، گھر گھر جا کر کے دین کا پیغام پہنچاتے۔ یہ جلسہ کرانے والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اسٹیج سجایا، لائٹ جلوائی، اتنے مجمع کو جمع کیا، کھانا کھلوایا، اب ہم سے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کو پاکستان کے ایک ایریے میں دعوت ملی میلاد شریف پڑھنے کی، شاگرد بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب گئے تو میلاد کیسا تھا؟ کہا کہ مولوی صاحب بوریا بچھا لیجئے باہر میں، بیٹھ جائیے، میلاد پڑھیے۔ آرام سے محدث اعظم پاکستان اس پر بیٹھ گئے، کھانا کھایا، ساگ روٹی کھانا میں تھا، کھایا اور اس کے بعد تقریر کی۔ جب حضرت اٹھے تو شاگرد نے کہا حضور اتنی بڑی شخصیت، آئیے بورے پر بیٹھ کر کے میلاد۔ کہا یہی تو غلط ہے، اصل جو عزتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں اس جبہ و دستار کی وجہ سے نہیں، دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ گرامی، تو ہم اپنے اندر انکساری پیدا کریں، خلوص پیدا کریں۔ اگر معاشرے میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح کی جہاں کوشش کرنے کی ہم صحیح کریں، یہ بھی سوچیں کہ کہیں ہماری اصلاح میں کوئی کمی تو نہیں رہ جا رہی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے۔ میں آخر میں چل کر کے چند باتیں کر کے
رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا نا ہماری قوم کو ہر چیز کے لیے پیسہ ہے. الحمدللہ لاک ڈاؤن میں بھی ہمارا بھوکے نہیں رہے. سچی بات ہے نا. حضرت نے فرمایا نا جب ماں کے لیے ہم لوگ کل بتایا نا ماں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں تو مولوی لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے. بولتے ہی ہیں. جیب میں رہتے ہوئے کہتے نہیں. اب کوئی زبردستی تو نہیں نکال لے گا. ایک بات یاد رکھیں مدرسے اور مسجد میں پیسہ اسی کا لگتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرمایا. سبحان اللہ. یاد رکھیں میں بیان کرنا نہیں چاہتا لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اون پاٹیا میں الحمدللہ آبادی اور تناسب کے لحاظ سے ہر لوگ مکاتب اور تجوید کے ساتھ مکتب کا کام کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مکتب کھلا یہ اس سے آمدنی کم ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں, ہر گھر مکتب ہونا چاہیے. ہر کلومیٹر پر دینی ادارہ قائم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر ادارے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن جو بڑے ادارے اون پاٹیا میں ابھی فی الوقت گنے جاتے ہیں وہ 4 ہیں. اس میں سے چائے والے سے زیادہ ہم نے ریزرویشن دے رکھا ہے. 3 ہیں خواتین اسلام کا اور ایک لوتا ہے لڑکوں کا. 3 ہے. ارے 50-50 بھی ہوتا تو سمجھتے کہ آدھا ریزرویشن دے دیا ہم نے اس کو خواتین اسلام کو. اچھی بات ہے. دین کا علم ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں 3 نہیں, اون پاٹیا میں اگر 20 مسجدیں ہیں تو 20 مدرسے بھی ہونے چاہیے. اور ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں اون کی عوام کو بالخصوص اور بالعموم سورت کی عوام کو کہ الحمدللہ سورت کے مدرسوں کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ ہی جس طریقے سے بھی ہو تعاون کر کے ادارے کو فروغ دیتے ہیں. لیکن جب میں آیا آفس میں بیٹھا سن کر کے مجھے کافی افسوس ہوا کہ دارالعلوم برکات رضا میں ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سب کام کرتے ہیں لیکن آپ کا محبوب ادارہ لڑکوں کا ایک لوتا ادارہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے حقیقت بول دینی چاہیے. میرا نام ابو الفتح ہے. آپ قرآن خوانی کراؤ گے میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجوں گا. دارالعلوم برکات رضا کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس لیے کہ یہ بچوں کا بچے ہی جائیں گے قرآن خوانی کرنے کے لیے. تو کیوں نہیں آپ تبصرے مت اڑاؤ کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے. اگر آپ مخلص ہو خیر خواہ ہو تو آؤ مدرسے کی آفس میں اور بیٹھ کر کے اصلاح کی کوشش کرو. جو کمیاں ہیں اسے ہم پورا کریں گے, جو ضرورتیں ہیں اسے آپ پورا کریں. یہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمنٹ کرنا بہت آسان ہے اور کسی پر کچھ اڑا دینا الگ بات ہے. مدارس پر انگلیاں مت اٹھاؤ ورنہ یاد رکھو کہ یہ مسجدوں میں جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں یہ مدرسے کا صدقہ ہے. بے شک. اسی لیے قلندر مارارا نے کہا تھا لوگوں اس مرتبہ عرس قاسمی میں پیغام دیا تھا سید نجیب میاں صاحب قبلہ نے, لوگوں یہ مت دیکھو کہ ہماری مسجد میں اے سی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کس مدرسے میں اناج ختم ہو گیا ہے. یہ دیکھو اس لیے کہ مسجد کی ضرورت اپنی جگہ لیکن مدرسے کی ضرورت بھی اپنی جگہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں رکوع کیا جاتا ہے سجدہ کیا جاتا ہے لیکن یہ سارے ڈھنگ کہیں بتائے جاتے ہیں. اسی کا نام مدرسہ ہے. سبحان اللہ. اسی کا نام مدرسہ ہے. بہت 3 مہینے سے اساتذہ کرام کی تنخواہ نہیں ملی ہے. ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر آدھا ہونے چلا اور فروری میں چھٹی ہونی ہے تو 6 مہینے ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ کس کی تنخواہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس کے برابر بھی ہمارے علماء کی تنخواہیں نہیں ہیں. کتنا قناعت کرتے ہیں یہ, کتنا صبر کرتے ہیں یہ, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اگر ہماری باتوں سے آپ متفق ہو کہ دارالعلوم برکات رضا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے بند کروا دیں. مفتی صاحب کا کچھ نہیں جائے گا. یہ تو دین متین کی خدمت کے لیے کھلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. کتنے لوگ چاہتے ہو کہ مدرسہ چالو رہے؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں نا.
تو کیا یہ بھی چاہتے ہیں مجھے 5 منٹ کے لیے موقع دیں گے کہ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا جلسہ مراد آباد سے ممتاز خطیب آیا، وہ بھی تو دیکھے کہ سورت کا بڑا نام سنا تھا، سورت کے لوگ کیسے ہیں، ان کی بھی سورت وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جذبات کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مدرسین اور اساتذہ کی تنخواہ کے لیے اور خدمت دین کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میری جانب سے اتنا روپیہ دارالعلوم برکات رضا میں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کتنا؟ 500 روپیہ۔ ارے پہلے تھوڑا سا لمبا لاؤ، تھوڑا سا 5000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5000 روپے۔ نام بتا دیجئے۔ ارے کم سے کم 11ویں والے ایک تو اٹھ جاؤ، 11000 والے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مفتی حماد صاحب بھی کیا پیغام اور لے کر کے جائیں گے یہاں سے کہ دارالعلوم برکات رضا۔ نفیس بھائی، اے دیکھیے بریانی والے، ان کی طرف سے بھی 2000 روپے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 500 روپے، یہ 5000 روپے کا نام لکھ لیجئے، 5000 روپے۔ چلیے انہی کے ساتھ لگ جائیے، 5,000 ہی۔ اگر کسی کو ہوتا ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کہیں سے ہاتھ اٹھا دیجئے، آپ جلدی کیجئے، ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ انوکھا منظر، عالم اور حافظ کی دستار بندی ہونی ہے۔ بڑی جتنوں کے بعد اساتذہ کرام اپنے خون جگر کو پلا کر کے کسی کو عالم، کسی کو حافظ بنایا کرتے ہیں۔ جلدی جلدی کیجئے، جس سے جو بن سکے آپ دیتے جائیے، اور جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھوائیں، لیکن دیانتداری کے ساتھ کہ بہت جلدی، کم لکھائیں لیکن جلدی پہنچا دیں تاکہ ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، دائیں بائیں کھچا کھچ 2 4 5 لوگ بھی حصہ لے لیں تو کام میں آسانیاں پیدا۔ ماشاءاللہ، یہ 1000 روپے ایک طالب علم کے گارجن نے دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مخاطب کر ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ محمد سلیم، محمد شریف طرف سے 11000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلدی کریں جلدی کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں آپ حضرات کو، بالکل قریب سے آ کر کے علماء کرام کی زیارت کریں اور تھوڑا جگہ بنا دیں آپ حضرات، تھوڑا جگہ بنا دیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی طرف حضرت، ماشاءاللہ۔ ایک بھائی صاحب نے 200 روپے استعان کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ راستہ بنا دے تھوڑا سا آنے جانے کا، یہ بیچ میں بھی کوئی آنا جانا چاہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کیا نام بھائی؟ ہارون، محمد ہارون بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپے۔ ارے ہر آدمی شرکت کو چاہے، 100 ہی روپیہ صحیح ہو، آپ آؤ تو صحیح۔ 1000 روپے۔ کرسی کوئی نہیں چھین لے گا انشاءاللہ، کرسی کا انتظام پیچھے کر دیا گیا۔ رضی احمد 11000 واللہ، ماشاءاللہ، رضی احمد صاحب 11000 آن لائن۔ ایک بھائی صاحب نے 1000 روپے دیا، رب کائنات قبول فرمائے۔ رضی احمد بھائی صاحب 11000 روپے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، سب کے نام سے آپ دے سکتے ہیں، یہ ایسا کام ہے۔ جی ہمارے بھائی صاحب نے 500 روپے، 1000 روپے دیا، رب کائنات بھائی شریف ہے، جزاک اللہ۔ ہر آدمی اس میں شرکت کو یقینی بنائے، چاہے 10 روپے سے صحیح، اس لیے کہ آپ جس کے نام سے دو گے اس کا ثواب آپ کو، اور جس کے نام سے دیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ آپ دے کر کے دیکھو، اداروں میں، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ راستہ چھوڑ دو بیٹا، اے بچہ۔ مشاہد رضا صاحب نے 500 روپے دارالعلوم برکات رضا میں تعاون کیا، رب کائنات قبول فرمائے۔ 1000 روپے عطا کیے، اللہ جزائے خیر۔ جلدی کیجئے، آن لائن آف لائن سارا انتظام یہاں موجود ہے، آپ آ کر کے جلدی کیجئے، اور بس 5 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور حضرت کا خطاب نایاب ہوگا۔ نہیں دینا ہے مت دیجئے، مگر بھاگیے گا نہیں، بیٹھے رہیے دل جمی کے ساتھ، 2 گھنٹے تک انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہونا ہے۔ ایک دم بیٹھے رہیے، دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے، اور جلدی کیجئے، جس کے جیب میں جو ہو، جو نیت کر کے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دارالعلوم برکات رضا میں ان بچوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کے لیے، اور ان بچوں کے کھانے کے فنڈ میں، تعمیر کے فنڈ میں، اساتذہ کرام کی تنخواہ کے لیے یہ بڑا اچھا سسٹم کیا کہ جو لوگ نہیں آ سکتے، کرسی چھوڑ کر کے جھولی گھوم رہی ہے،
ہے، بچے اور کچھ ممبران گھما رہے ہیں، آپ نہیں سے لے سکتے ماشاءاللہ۔ یہ نوشاد بھائی کی طرف سے 1000 ماشاءاللہ، تمیم بھائی کی طرف سے 3000 آن لائن ماشاءاللہ۔ نفیس بھائی صاحب نے 550 روپے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پیچھے بھی میں گزارش کروں گا کہ کچھ ذمہ دار حضرات جھولی لے کر کے چلے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ہوتا رہے اور آپ آسانی کے ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ غوث محمد صاحب اپنے والدین کے لیے کی طرف سے یہ 500 روپے دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نسیم بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی کیجئے جی ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی صاحب نے 600 روپے سے نہ کیا، رب کعبہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ میں سہیل جعفر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-3 مصرے پڑھیں، لیکن جو بھی آئے گا وہ دارالعلوم برکات سب نے۔ عمران بھائی صاحب نے 200 روپے ماشاءاللہ۔ نظام بھائی صاحب نے 200 روپے، ابراہیم صاحب نے تقریباً 400 روپے، رب کعبہ قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی صاحب نے 50 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی درود پاک پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ قریب نواز میں سن لیں، اور ابھی حضرت نے اعلان فرمایا ہے کہ جو بھی نذرانے گریں گے انشاءاللہ وہ ادارے کی طرف سے ہوں گے، ہے نا، ادارے میں جائیں گے تو ذرا آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ خواجہ 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 تیرا نام ہے خواجہ موئے، تیرا نام ہے خواجہ موئے، تیرا نام خواجہ موئے، تیرا نام ہے خواجہ موئے، تو رسولو پاکے کے آل ہے، تو رسولو پاکے کے آل ہے، تیری شان ہے خواجہ خواجہ، 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 تجھے میرے قصوں کا خیال ہے، تجھے میرے قصوں کا خیال ہے، کہ میرا فکر وقت سوار دو، اور زور سے کہو سبحان اللہ، کہ میرا فکر وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا فکر وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز 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 دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اب سے چاہ کر پہ بلا لیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے، کس کے ہندوستان میں رہتے، تو ذرا فضا میں لہرا کے کہو یا رسول اللہ، اور زور سے کہو یا رسول اللہ، جسے چاہا کر کے بلا لیا، جسے چاہا بنا بلا لیا، جسے چاہا کر کے بلا لیا، جسے چاہا بنا بلا لیا، جسے چاہا بنا بلا لیا، وہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے،
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور مفتی صاحب کی جلوہ گری ہے۔ اس کلام کا میں آخری شعر پڑھتا ہوں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک شعر یہ سن لے آپ، دارا مزے میں ہے نا سکندر مزے میں ہے۔ واہ واہ، سنیوں مسکرا کے بولو اور زور سے بولو، دارا مزے میں ہے نا سکندر مزے میں ہے، سچ یہ کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے۔ طیبہ سے دور رہ کر میسر کہاں سکون، کوئے نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے۔ باندھا ہے جس کو پیٹ پر میرے حضور نے، لالو گھر سے آج وہ پتھر مزے میں ہے۔ اور خواجہ نے جب سمیٹا تو ساگر گلو پڑا، لوٹا دیا تو آج ہوا ساگر مزے میں ہے۔ میں کہتا ہے خواجہ چیز ہو، اور زور سے بولو، میں کہتا ہے خواجہ چیز ہو، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس غلامی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز راجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو۔ میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ نعرہ رسالت، مدینے کا سلطان، کربلا کا مہمان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سندھی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ کہہ دو سبحان اللہ، ریپیٹ اور دو اس میں۔ کیا بتاؤں، ساتھ میں پڑھ لیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، ذرا بھی ہاتھوں کو فضا میں لہرا دے، حضور کی محبت میں پڑھ لے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، آقا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے۔ کیا کوئی تو سیرا مدینہ ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے۔ مفتی صاحب ایک شعر سن لیں، مجھے اس کی تصویر یاد ہے، حضور کرم فرما دیں۔ ظاہری کو یہ شہدی کہے، ظاہری کو یہ شہدی کہے، ارد ظلم ستم پہ پڑے وفائی کی راہ پہ چلتے ہیں، وفائی دنیا والے، دنیا والے آقا میرے مولا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی درد دل کے، زخم دل کے دعویٰ مدینہ ہے، کیا بتاؤ اور دل ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान। माना कि बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की कम मारा। वाह वाह वाह। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माना कि बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें। और या रसूल अल्लाह या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, देखा ना मदीना तो ये बेकार है। वाह शेर सुन ले बहुत जिंदा है मदीने वाले पे। आप भी पढ़ लो जिंदा है मदीने वाले पे, जिंदा है मदीने वाले पे। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। माशाअल्लाह, खड़े रहिए। अभी हाफिज अब्दुल कादिर साहब नाज़िम आला जामियातुर रज़ा फातिमातुज़ ज़हरा ने दारुल बरकात रज़ा के लिए 5000 देने का ऐलान किया है। नाज़िम लोग लेते ही नहीं देते हैं, इन्होंने मेरी मुश्किल भी बढ़ा दी, मैं भी 5000 जोड़ देता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हमारे अमानुल्लाह भाई ट्रस्टी हुसैनिया मस्जिद की तरफ से भी 5 जोड़ा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुननी है तो बस देते रहिए, बस बहुत जल्द काम बन जाएगा आपका। शुरू रखिए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इस इदारे का नाम है दारुल बरकात रज़ा। क्या नाम है? दारुल बरकात रज़ा। अब मैं सोचता हूँ सरकार आला हजरत की शान में कुछ शेर पढ़ दिएगा। अरे जोर से बोलो। इसका बेस बंद कर दीजिए अगर चालू हो तो। बेस का बंद कर दीजिए बिल्कुल। आवाज खोल दीजिए ना, आवाज खोल देंगे आप, बहुत मेहरबानी होगी। माइक आपका अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है आप। सुभान अल्लाह। हाँ माइक भी थोड़ा खूबसूरत कर दीजिए। अजब शान की दुनिया, अजब शान की दुनिया जी, अजब शान की दुनिया। फैल शाह इंडिया बिना रज़ा तो बरसा अजब शाह की दुनिया। फैल शाह इंडिया बिना रज़ा तो बरसा रज़ा 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 बरेली की ज़मीन पर। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बरेली की ज़मीन पर न पैदा हो भटकते हम इधर उधर जमीन हो बरेली की ज़मीन पर न पैदा हो भटकते हम इधर उधर जमीन हो
رضا 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 سبحان اللہ ہند میں عشق سردار ہے اعلیٰ حضرت، ایسے دیوانے سرکار ہے اعلیٰ حضرت، اہل سنت پر کوئی آج نہیں آ سکتی، اہل سنت کے مددگار ہے اعلیٰ حضرت، سرو کا سکتا ہے کیسے کوئی دی کا دشمن، جب میرے قافلہ سالار ہے اعلیٰ حضرت، اور اہل سنت کے لیے نرم ہے پھولوں کی طرح، نشدیوں کے لیے تلوار ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سن لیں وہ یوگا وقار ہے، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، وہ یوگا وقار ہے، وہ دہلی کا قرار ہے، بہار کی بہار ہے، اڑیسہ کی نکھار ہے، وہ یوگا وقار ہے، وہ دہلی کا قرار ہے، بہار کی بہار ہے، اڑیسہ کی نکھار ہے، وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی ران ہے، وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی ران ہے، وہی ہے جانا انڈیا، رضا 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 رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فرزان حضور تاجی سمیا، بستی بستی کلیا کلیا، علم کا ساگر فیض کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، یہ تو ہندوستان کی بات تھی، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حضرت ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ ہندوستان کی بات تھی مناظر بھائی، دیکھیں وہ بنگلہ دیش انڈیا، واہ واہ، وہ بنگلہ دیش انڈیا، وہ لنگ کا بادشاہ جا ہمارا پیارا ایشیا، عراق و شام کے لیا، مصر کم کلیشیا، 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 ہمارا پورا قلب کا رضا 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 رضا، واہ 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 واہ، مائک والے مائک اپریٹر سے گزارش ہے کہ آپ بھیا مائک آواز صحیح رہا ہے بہت زیادہ۔ سبحان اللہ بھائی، جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی محنت سے بھی آپ بول نہیں رہے ہو، اور محبت سے بولو اور زور سے بولو کہ جلسہ صفا جب سجے گا، سنیں دعا کر دیں رہا ہے چاہے نہ رہا ہے، جلسہ صفا جب سجے گا، دیوانہ جھومے گا، جلسہ صفا جب سجے گا، دیوانہ جھومے گا، جلسہ صفا جب سجے گا، دیوانہ، کاہے نہیں جھوم رہے ہو؟ نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ، نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا، سن لے زمانہ حضرت اعلیٰ حضرت ہے حق پہ، سن لے زمانہ ماشاءاللہ ماشاء نسیم صاحب سنجر نگر اون کی طرف سے 15,000 روپے دارالعلوم برکات رضا کو، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। सुन ले ज़माना मसलक आला हज़रत है हक़ पे, सुनी मुसलमान कैसे बोले हम जब तक तो आला हज़रत सुभान अल्लाह, आला हज़रत का नारा लगेगा दीवाना जो होगा, आला हज़रत का नारा लगेगा दीवाना जो होगा। आखिरी शेर अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से पढ़ने जा रहा हूँ। कहो सुभान अल्लाह। हम फालतू में नारा नहीं लगाते हैं, बहुत बड़ा एहसान है सरकार आला हज़रत का इस दुनिया सुन्नियत पर, जिसे हम क़यामत नहीं अदा कर सकते, चुका सकते। कह दो सुभान अल्लाह कि बसती हर एक के हाथ उठने चाहिए जरा। बसती करिया करिया ताज शरिया मेरे अख्तर, सबके अख्तर मेरे अख्तर का बजेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पानी दो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब इतना रोज़े खैरुल बरा बाहर से बेहतर है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से बेहतर है। हजारों बार दुनिया देखकर जिब्रील कहते हैं नज़ारा गुंबदे खज़रा का हम हर मंजर से बेहतर है। अगर कुदरत मुझे कुदरत दे पूछूं आसमां से मैं, बता तुझ में कोई अख्तर मेरे अख्तर से बेहतर है, बता तुझ में कोई अख्तर मेरे अख्तर से बेहतर है। हज़रात आप काफ़ी देर से अंदलीब गुलशन मदीना मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सुहेल रज़ा जाफराबादी से नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल फ़तह साहब क़िबला ने जो इल्म और उलमा और मदारिस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की, वो बहुत मुफीद गुफ्तगू थी। अल्लाह ताला हम सबको उस गुफ्तगू पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दारुल उलूम बरकात रज़ा ऊन से फारिग होने वाले तलबा की दस्तारबंदी का नूरानी मंजर हम और आप अपने माथे की आंखों से मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हज़रत अल्लामा मुफ्ती नसीम रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल फ़तह साहब क़िबला शमसी, मौलाना अज़मत रज़ा साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना असीरुल हक़ साहब क़िबला, ये तमामी उलमाए कराम, जनाब अली हसन भाई अक्सा नगर की तरफ से 11,000 रुपए दारुल उलूम बरकात रज़ा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मुक़द्दस उलमाए कराम के मुक़द्दस हाथों से दस्तारबंदी का नूरानी मंजर मुलाहिजा करें। दारुल उलूम बरकात रज़ा से फारिग होने वाले शोबे आलमियत में 2 आलिम मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो तशरीफ लाएं। मौलाना मोहम्मद ज़हीर इब्न मोहम्मद जसीम, गुड्डा, झारखंड। मौलाना एजाज अहमद साहब ओलपाड़, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो भी तशरीफ लाएं। और ये उलमाए कराम की दस्तारबंदी जो करनी है आप भी तशरीफ लाएं। मौलाना मुश्ताक अहमद इब्न मोहम्मद निसार, गुड्डा, झारखंड। दर्जे आलमियत में ये 2 उलमा फारिग हुए हैं दारुल उलूम बरकात रज़ा उनसे। ये जी मौलाना मोहम्मद ज़हीर इब्न मोहम्मद जसीम, गुड्डा, झारखंड। दूसरे नंबर पर हैं मौलाना मुश्ताक अहमद इब्न मोहम्मद निसार, गुड्डा, झारखंड। कौन है? इस्तकबाल कर लें उलमाए कराम का और साथ ही साथ इन बच्चों की जो दस्तारबंदी का नूरानी मंजर
درجہ حفظ میں فارغ ہونے والے 6 حفاظ: حافظ محمد مقیم ابن حافظ عبدالحکیم امیٹھی یو پی، حافظ محمد شان ابن عبدالخالق امیٹھی یو پی، حافظ محمد نیاز ابن شمس الدین بہرائچ یو پی، حافظ محمد سفیان ابن رمضان علی بلرام پور یو پی، حافظ محمد غلام عاشق ابن سرفراز احمد گیا بہار، حافظ محمد عرفان ابن امیر الحق سیتامڑھی بہار، حافظ محمد عرفان ابن محمد اسحاق بستی یو پی۔ یہ تمامی حفاظ منبر نور پر تشریف لائیں۔ ارے بھائی سب تو ہو گئے، ہاں تو ہو چکے ہیں۔ درجہ حفظ میں پہلے نمبر پر حافظ محمد مقیم ابن حافظ عبدالحکیم امیٹھی یو پی، حافظ محمد مقیم ابن حافظ عبدالحکیم امیٹھی یو پی۔ دوسرے نمبر پر ہیں حافظ محمد شان ابن عبدالخالق امیٹھی یو پی۔ تیسرے نمبر پر حافظ محمد نیاز ابن شمس الدین بہرائچ یو پی۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پہ ہیں حافظ محمد سفیان ابن رمضان علی بلرام پور یو پی۔ نعرہ لگا لیں آپ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، طالبان علوم نبویہ، دارالعلوم برکات رضا۔ پانچویں نمبر پر ہیں حافظ محمد غلام عاشق ابن سرفراز احمد گیا بہار۔ چھٹے نمبر پہ ہیں حافظ محمد عرفان ابن امیر الحق سیتامڑھی بہار۔ اور ساتویں نمبر پہ ہیں حافظ محمد عرفان ابن محمد اسحاق بستی یو پی۔ دارالعلوم برکات رضا ان سے فارغ ہونے والے کل ارے یار کیا کیا جائے تو کیا گرا ہی دیں گے نا، کیا کریں گے یار؟ کیا نعرہ لگائیں گے؟ برائے کرم آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش، پھول مالا تقریر کے بعد جتنا آپ چاہیں پہنا سکتے ہیں، مگر ابھی برائے کرم امیر کشور خطابت شمع بزم خطابت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آباد یو پی پوری آن بان شان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب نایاب ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ ان کے خطاب کے بعد آپ کے یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، آپ اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبت کا پھول مالا کی شکل میں اظہار کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، دارالعلوم برکات رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں پورے ہوئے کیا ہو گیا پورے؟ بلا تاخیر امیر کشور خطابت وائس اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پہ جلوہ افروز ہو کر اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، دارالعلوم برکات رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔